اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کوئی کرائٹیریا ہے کہ نہیں؟ یا وہی سوچ امت کی سوچ کہ مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں؟ جنگ صفین کا عمار بھی جنت میں، جس نے عمار کو مارا وہ بھی جنت میں۔ جنگ جمل کا مارنے والے بھی جنت میں، مرنے والے بھی جنت میں۔ حجر بن عدی کا مارنے والے بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ اتنی سستی جنت بنا دی کہ کسی کو مارو تو جنت میں، ہمارے ہاں ایک نعرہ لگاؤ تو جنت میں۔ جنت کی رسیدیں کہیں اتنی نہیں بکتی جہاں مسلمان بیچ رہا ہے۔ ہے کیا جنت، ہے کیا عبادت، یہ ہے کیا سیدھا راستہ؟ دعا کرنا بڑا آسان ہے کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ کسی نے پتہ بھی لگایا کہ جس راستے کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ ایڈریس کیا ہے؟ یا بس دعا کیے جا رہا ہوں کہ اے خدا مجھے حاجی بنا، مجھے حاجی بنا، مجھے حاجی بنا، لیکن حج پہ جانا کیسے یہ کسی کو پتہ ہے؟ اے خدا مجھے مومن بنا، مجھے مومن بنا، مومن بننا کیسے؟ اے خدا مجھے حوریں دے، مجھے جنت جاؤ گے تو حور ملے گی بندے خدا۔ اے خدا مجھے لمبی زندگی دے، میرے بچوں کو صالح بنا، میرے بچوں کو نیک بنا۔ کیسے نیک بنیں گے؟ آدھے مولوی اس پہ لگ جائیں کہ مولانا کوئی وظیفہ دیں بچہ نیک بن جائے، مولانا کوئی وظیفہ دیں بزنس میں برکت ہو جائے، مولانا وظیفہ دیں اللہ مجھے شفا دے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، قبلہ مجھے شوگر ہے، ڈاکٹر کہے کہ آپ نے پرہیز کرنا، یہ دوا کھانی ہے، گھر آ کے پھر میٹھا کھائے، ڈاکٹر صاحب بیمار ہوں آپ کی دوا میں اثر نہیں ہے۔ بی پی کا مریض ہے، ڈاکٹر کا پرہیز ہے نہیں، دوا ہے نہیں، دعا پہ دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ ایک جملہ کہوں تاکہ ذہن بیدار ہو جائیں۔ کربلا میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، کربلا میں ہور بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور یقیناً جب شمر نے نماز پڑھی تو ہم پڑھا ہوگا، اور جب ہور نے نماز پڑھی تو ہم پڑھا، مطلب نماز بغیر حمد کے ہے ہی نہیں نا۔ اب وہ حسین ابن علی نماز پڑھیں تو سورہ حمد ہے، یزید بھی پڑھے تو سورہ حمد پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر تو نماز ہے ہی نہیں۔ علی ابن ابی طالب بھی نماز پڑھے تو سورہ حمد ہے، اور امیر شام بھی نماز پڑھے تو سورہ حمد ہے۔ ہم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور سارا قصہ خدا نے کس میں رکھ دیا ہے؟ سورہ حمد میں اتار دیا ہے، کیونکہ اگر کسی کو حمد سمجھ میں آ جائے تو پورا مقصد دین سمجھ میں آ جائے۔ اور کبھی سوچا کرو یہ حکمت کا دین ہے، پہلی رکعت کا حمد، دوسری رکعت کا حمد۔ اہل سنت تو تیسری اور چوتھی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ہم تیسری چوتھی میں نہیں، ہم منیمم 10 مرتبہ پڑھیں ہیں، وہ تقریباً 17 مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو کبھی سوچا ریپیٹڈلی حمد ہی کیوں پڑھوں؟ پورا قرآن خدا کا، پروردگارہ پہلے اس صورت میں ہم سورہ ہم پڑھا، دوسری میں مثلا یاسین پڑھ لوں، واقعہ پڑھ لوں، فیل پڑھ لوں، شمس پڑھ لوں، ضحیٰ پڑھ لوں، تیرا ہی تو قرآن ہے، تیرے ہی تو الفاظ ہیں۔ کہ نہیں، ریپیٹڈلی تو نے سورہ ہم پڑھنا ہے۔ کیوں سورہ ہم پڑھوں؟ ہم کیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں؟ کیونکہ جو دماغ خدا نے دیا ہے ہم نے اس کو بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے پیک کر کے بھیجا تھا، ہم نے اسی طرح پیک کر کے پھر واپس ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اس دماغ کو تھوڑا کیا کر لے، یوز کر لے۔ آپ کا والد آپ کو نیا نیا موبائل لے کے دے تو آپ اس کو کھولو گے نا، اس کی سیل کو توڑو گے نا، اس موبائل کو کیا کرو گے؟ یوز کرو گے۔ لیکن فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، جیسا دماغ لے کر آئے ویسا دماغ اللہ کی طرف واپس لے کے جاتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کی مثال قردۃ خاسئین، بندروں کی طرح ہے۔ لہم آذان لا یسمعون، کان تو تھے پر سنتے نہیں تھے، دماغ تو تھے پر استعمال نہیں کرتے تھے، دل تو تھے پر غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی خدا مذمت کرتا ہے کہ میں نے تجھے اتنی پاورفل چیز دی جس چیز کی وجہ سے انسان بنا، لیکن تو نے اس دماغ کو کیا نہیں کیا؟ یوز نہیں کیا۔